جب آپ یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ نہیں وہاں امریکہ کو رکھنا سب کو نکلنا چاہیے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، اور جب بھی امریکہ نے جانے کی بات کی ہے سن لیں، آپ کی پارٹی کے لوگوں نے کہا کہ نہیں جانا چاہیے۔ میں آپ کی بات سن لیں، میرے اسٹیبلشمنٹ کو آپ منوا دو گے؟ میرے اسٹیبلشمنٹ جو اس کو آپ پکڑ رہے ہو کہ آپ کی زرداری صاحب نے سائن کر چکے، وہ جو آپ عام آدمی یہ بات نہیں سمجھتے، میرے ذرا بات، آپ بھی حکومت ہے، یہ بھی حکومت ہے، عام آدمی تو نہیں سمجھتا، میرے بات تو آپ ذرا سن لیں نا۔ آپ نجم الدین خان کو کہہ رہے ہو کہ جی آپ نے فاٹا میں کیا اصلاحات کی، جو اصلاحات کا پیکج جو اس نے سائن کیا ہے وہ امپلیمنٹ کرنے کون نہیں دے رہا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں، میں کہہ سکتا ہوں، کیوں نہیں بولنا چاہیے؟ کون نہیں کہہ رہا؟ ہمارے اسٹیبلشمنٹ، آرمی اسٹیبلشمنٹ، جس سے مراد کیا ہے؟ آرمی اسٹیبلشمنٹ، جس سے مراد کیا ہے؟ آپ کے آرمی اسٹیبلشمنٹ، آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایس آئی، ایم آئی، یہ نہیں، جب آپ کو وہ نہیں دے رہے، آپ دوسرے ملک، سن لیں میرے ایک بات، فائدل میرے بات سن لیں، جب تک یہ آپ کے بات سے میرے اتفاق ہے، لیکن کیا ہے کہ پورا پولیٹیکل پارٹیز، چاہے وہ مذہبی پارٹی یا ہے، چاہے حکومت میں چاہے وہ بیٹھ جائے اور پہلے اپنی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ساتھ بیٹھ جائے اور ان کو کہے تمہارا کیا کام ہے، ہمارا کیا کام ہے، ایک لکیر کھینچے، پھر آپ کی یہ بات جو ہے نا جگہ بھی پکڑے گی، پھر یہ ماشاءاللہ زاہد صاحب آپ کی پارٹی بھی بڑی پہنچ ہے، آپ بھی اس اثر و رسوخ کو استعمال کریں اثر رسوخ کی نہیں، اور ان تک یہ پیغام پہنچائیں، آپ کی میٹنگز ہوتی ہیں ان کے ساتھ، ان کو ایک طرف سے ڈرون حملوں کے اوپر احتجاجی مظاہروں پر آپ کی پارٹی کے نمائندگان بیٹھے ہوتے ہیں، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو یہاں سے نکالیں، جب ان کے اوپر ڈرون ہوتے ہیں تو آپ احتجاج کرتے ہیں، اور جب ڈرون نہیں ہوتے تو کہتے ہیں کہ حکومت کی دوہری پالیسی کا نتیجہ۔ تو میں بھی یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں حکومت، دیکھیں میں حکومت کے اسٹیبلشمنٹ کو آپ بالکل، کیونکہ آپ حکومت کے پاس دو پوائنٹس، یہ بڑی ایک آئرنی ہے جو میں نہیں سمجھ پایا، وہ یہ ہے کہ افغانستان کے اتنے سارے نائبرز ہیں، ٹھیک ہے، ایران کے ساتھ جو ویسٹرن افغانستان میں وہ بھی پرشین سپیکنگ ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں جو ادھر پشتون ہے تو ادھر بھی پشتون ہے، کراس بارڈر وہ ہے، ویسٹرن افغانستان میں بھی پرشین سپیکنگ، دری سپیکنگ ہے، اور ان کی زیادہ لنکیجز جو ہیں وہ ایران کے ساتھ ہے بنسبت افغانستان کے ساتھ۔ ناردرن افغانستان میں ازبیکس، ترکمنز سارے جو ہیں وہ ان کے جو ازبکستان کے ساتھ وہاں پہ سارا بارڈر میں ان کے ایتھنک ازبکس اور وہ بھی پڑے ہوئے ہیں، کئی جگہ پہ کسی جگہ پہ کوئی پرابلم نہیں ہے سوائے ہمارے یہاں پہ فاٹے میں، اور کیوں وہ جی ادھر بھی پشتون ہے، ادھر نہیں ہوگا تو ہمارے والے تو ادھر باقی جگہوں پہ کیوں نہیں ہو رہا؟ I have never been able to understand this. ذہن سے پوچھتے ہیں لوگ کون ہیں، go ahead, tell us. Who are these people? سارے لوگ جتنے بھی ہے اس میں، جیسے انہوں نے آئین کو کافی تشریح کر کے وہ بولا کہ لوگوں سے پوچھیں گے پھر اس طرح ہوگا، یہ کون جائے گا پوچھنے کے لیے؟ پہلے تو یہ بتائے کہ جائے گا کون جائے گا پوچھنے والا کون ہے؟ ذمہ داری تو ان کی ہے۔ پہلی چیز مجھے یہ بول لیں، میں ایک بات بتا دوں، ایک چیز ایک تو یہ کہ جائے گا کون، فرض کرے آج حالات خراب ہے، آج حالات خراب ہے، یہ جو مجھے یاد پڑتا ہے ذوالفقار علی بھٹو شہید کے بعد یہ تیسری گورنمنٹ ہے پیپلز پارٹی کی۔ 88 میں تو حالات ٹھیک تھے، اس وقت کر لیتے، پھر 93 میں بھی اس سے بھی بہتر تھے، اس وقت کر لیتے۔ ابھی کیا پوزیشن ہے؟ وہ آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ چیزیں ڈالتے، کسی پہ بھی ڈالتے، لیکن ول ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے پریزیڈنٹ صاحب، ہمارے سافران کے منسٹر، اگر ان کی یہ ول ہے تو یہ جائیں ان سے پوچھیں، ادھر جا کے ہمارے منسٹر ہیں۔ یہ جو کہہ رہے ہیں جس طرح شوکت صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی لوگوں سے پوچھنا، یہ 3-4 سال کا پروسیس تھا، میاں اجمل اس میں ان کا چیئرمین تھا، اور کافی ہر ایک ایجنسی میں وہ چلا کیا ہے، اس ہر ایک دور میں بھی جو ہو جائے۔ یار چھوڑے مجھے بات کرنے دیں، پھر آپ اپنا بات کریں۔ اس کے بعد ہم نے جو موجودہ حکومت بن چکی ہے، یہ تمام ایمینیز اس میں حاضر تھے، وہاں اس میں تمام جو لائرز تھے وہ بھی حاضر تھے، تمام سٹوڈنٹس کو ہم نے لے کر اس میں بٹھا دیے ہیں، اور ہر دوسری تیسری دن ہمارا ایک میٹنگ ہو رہا تھا جس میں منتخب نمائندے بھی تھے، سینیٹرز بھی تھے، اور تمام لوگوں کو شامل کر کے ہم نے ایک جو ایف سی آر میں امینڈمنٹ تھے وہ ہم نے کر کے دیے ہیں جی۔ اب اس میں کوئی لوگوں کے رائے مشورے کے مطابق کر دیے ہیں، ورنہ لوگوں کو یہ بھی خیال تھا کہ بھائی ہمارے ایف سی آر کو
हम प्राइम मिनिस्टर ने जो ऐलान किया था कि एफसीआर को खत्म करना है, दुरुस्त है कि नहीं है? ये सही है, ये सही कह अपील हम नहीं चाहते थे, ठीक और फिर इनके मशवरे से जो अमेंडमेंट किए हमने हुआ नहीं है, हुआ है, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? इम्प्लीमेंट किसने करवाना है ये जरा बता दें। देखो जी, इम्प्लीमेंटेशन मेरे ख्याल में इंशाल्लाह चंद दिनों में हो जाएंगे, लेकिन आप भी जोर लगाएंगे, ये मुंतखब नुमाइंदे हैं, प्रेसिडेंट के साथ भी बैठ जाए और उनको कह दे, उनको हर रोज इनका मीटिंग हो रहा है, हर रोज इनका मीटिंग्स हो रहा है। हमारा जो काम था हमने जोर जरदारी साहब पे लगाएंगे, किस पे लगाएंगे? कोई जोर लगाने की जरूरत क्यों है? हमारे जो रसाई है ना, वो मेंबर मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक है, हमारी रसाई बड़ी रसाई है जी, ये भी बड़ी रसाई है माशाल्लाह। ये बताइए, अच्छा आप जरा ट्रेंड्स के बारे में बताएं, ये जो सारी तजावीज आ रही हैं, पब्लिक ओपिनियन ट्रेंड्स वहां पे क्या कहते हैं जो आपने सर्वे किया, उसकी रोशनी में जरा तजावीज दें, क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो जिस तरह बात हुई है ये मिलिट्री टैक्टिक्स भी, उस पे एक तो ये कि जो हैवी आर्टिलरी यूज़ हो रही है इसको तो पहले बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादातर कोलैटरल डैमेज होता है, और ये मेरे ख्याल में दुनिया में कहीं पे भी सिविलियन पॉपुलेशन पे इस तरह नहीं होता। ये तो हमारे अपने लोग हैं और हमारी अपनी आर्मी है, तो ये तरीक़ेकार थोड़ा सा इसको डिफरेंट किया जाए। दूसरा ये कि पॉलिटिकल पार्टीज़ है या जो फाटा रिफॉर्म्स पैकेज है उस पर ओवरवेलमिंगली लोगों ने इसको सपोर्ट किया। नाज़रीन, फाटा के ऊपर तजावीज़, यकीन इन तजावीज़ में बहुत सौ का इजाफा किया जा सकता है। आपके जहन में भी अगर तजावीज़ हैं जो कि यकीन होंगी तो हमारे वेब पेज के ऊपर आप भेजिए, आप कमेंट कर सकते हैं। इस वक्त वेब पेज का एड्रेस आपके सामने आ रहा है। प्रोग्राम की फीडबैक भी दीजिएगा। हम फाटा के डिबेट को जारी रखेंगे। ये सिर्फ फाटा के ऊपर बात आगाज़ करने का एक तरीका था। रिसर्च हमने आपके सामने रखी, आरा आपके सामने रखी, और उसके बाद फील्ड का काम भी करेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।